پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور محسن نقوی اہم دورے پر ایران میں موجود۔ تہران میں عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ باز اراغچی سے ملاقات۔ پاک ایران ملاقات میں خطے کے امن اور مغربی ایشیائی سیکیورٹی پر گفتگو۔ ایران پہنچنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال۔ پاکستان خطے میں استحکام کے لیے فعال سفارتی کردار ادا کرنے لگا۔ سفارتی کوششوں کے باوجود امریکہ ایران پر نئے حملے کی تیاری میں مصروف۔ امریکی ٹی وی CBS نیوز کی رپورٹ نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ممکنہ نئے حملوں پر غور جاری ہے، تاہم ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ صدر ٹرمپ نیو جرسی دورہ منسوخ کر کے وائٹ ہاؤس واپس روانہ ہو گئے۔ امریکی فوج اور انٹیلیجنس حکام نے تعطیلات کے منصوبے منسوخ کر دیے۔ ممکنہ ایرانی رد عمل کے خدشے پر مشرق وسطی میں امریکی افواج کی حکمت عملی تبدیل۔ امریکی دفاعی حکام خطے میں فوجی تعیناتی اور اسٹینڈ بائی فہرستیں اپڈیٹ کرنے لگے۔ افزودہ یورینیم واشنگٹن کے حوالے کرنا ناممکن ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکرات میں توجہ مستقل جنگ بندی پر مرکوز ہے۔ ایران اور امریکہ کے اختلافات گہرے، سفارتکاری میں وقت لگتا ہے۔ قطر کا وفد عباس اراغچی سے رابطے میں، اہم مشاورت جاری ہے۔ جوہری مسئلے پر اس مرحلے میں بات نہیں ہو رہی۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف چین کے 4 روزہ دورے پر ہانگزو روانہ۔ اسحاق ڈار، احسن اقبال اور شزہ فاطمہ وزیراعظم کے ہمراہ۔ شہباز شریف زیجیانگ صوبے کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ CPEC فیز 2 تعاون کے لیے پاک چین بزنس فورم ہانگزو میں منعقد۔ پاکستان اور چین کے درمیان معاہدوں اور MOUs کے تبادلے کی تقریب منعقد ہوگی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 403 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں بڑا دعویٰ۔ کہا ایران کو سخت نقصان پہنچایا، ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ایران کے ساتھ وہی کیا جو وینزویلا کے ساتھ کیا تھا۔ نیو یارک ریلی میں صدر ٹرمپ کی تقریر کے دوران مخالف نعرے بازی۔ احتجاج کرنے والوں پر ٹرمپ برہم۔ اپنی ماں کے پاس جاؤ کہہ دیا۔ ٹرمپ نے مداخلت کرنے والے شخص کو ریلی سے نکالنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر نے ریلی میں اپنے علمی امتحان کا دلچسپ قصہ بھی سنا دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ مشکل ریاضی سوالات کے درست جواب دے کر ڈاکٹر کو حیران کر دیا۔ نیو یارک ریلی میں احتجاج، طنز اور دلچسپ جملوں سے ٹرمپ کی تقریر توجہ کا مرکز بن گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری بات چیت میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ امریکہ کی پہلی ترجیح ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ تہران کو کرنا ہوگا۔ بولے امریکہ ایک ڈیل پر کام کر رہا ہے، لیکن اگر بات چیت کامیاب نہ ہوئی تو پلان B بھی موجود ہے۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس معاملے پر نیٹو سے کسی قسم کی مدد کی درخواست نہیں کی گئی۔ امریکی مطالبات امن مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ امریکہ نے ماضی میں سفارتکاری کو نقصان پہنچایا۔ ایرانی وزیر خارجہ باز اراغچی نے کہا کہ ایران پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات میں سنجیدگی سے شریک ہے۔ ایران اور اقوام متحدہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ اینٹونیو گوتریس کا خطے میں استحکام کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور۔ اقوام متحدہ نے ریاستی خود مختاری کے خلاف طاقت کے استعمال کو مسترد کر دیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایران نے اپنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر کالیباف مذاکرات وفد کے سربراہ ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق۔ بتایا کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم کا ترجمان اسماعیل بقائی کو مقرر کیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں بھی تیز۔ قطر نے مذاکراتی عمل میں پیش رفت کے لیے اپنی خصوصی ٹیم تہران پہنچ گئی اور ٹیم ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی تشکیل میں معاونت فراہم کرے گی۔
امریکہ کی قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر اور ٹرمپ کی قریبی ساتھی تلسی گبارڈ مستعفی ہو گئیں۔ تلسی گبارڈ نے اپنے شوہر میں ہڈیوں کے کینسر کی تشخیص کے بعد عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کہا کہ اس مشکل وقت میں اپنے شوہر کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ تلسی گبارڈ نے اپنے پیغام میں شوہر کی محبت اور حمایت کو اپنی طاقت قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، تلسی گبارڈ کا استعفیٰ 30 جون سے نافذ العمل ہوگا۔ تلسی گبارڈ امریکی انٹیلیجنس اداروں کے درمیان رابطہ کاری اور پالیسی ہم آہنگی کی ذمہ دار تھیں۔ سلامتی کونسل نے پاکستان کی تیار کردہ سالانہ رپورٹ متفقہ طور پر منظور کر لی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ شفافیت اور جواب دہی کے فروغ کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے بتایا کہ رپورٹ میں عالمی تنازعات اور انسانی بحرانوں کی نشاندہی ہے۔ سلامتی کونسل رپورٹ میں امن مشنز اور تنازعات کے حل پر زور دیا گیا۔ پاکستان کی تیار کردہ رپورٹ میں عالمی امن و سلامتی سے متعلق اہم نکات شامل ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی سالانہ رپورٹ عالمی تعاون کے فروغ پر مبنی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لیبنان پر حملے، مزید 10 افراد شہید۔ اسرائیلی حملوں میں 6 امدادی کارکن اور 1 بچی جاں بحق۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق سور کے قریب حملے میں رسالہ اسکاؤٹس کے 2 امدادی کارکن شہید ہوئے۔ ہناوے پر اسرائیلی حملہ، اسلامی ہیلتھ کمیٹی کے 4 کارکن جان سے گئے۔ لیبنان میں اسرائیلی کارروائیاں جاری، امدادی ادارے بھی نشانے پر آ گئے۔ جنوبی لیبنان میں تازہ اسرائیلی حملوں پر تشویش میں اضافہ۔ منشیات کوئن انمول عرف پنکی کے مبینہ نیٹ ورک کا انکشاف۔ مبینہ تحقیقاتی رپورٹ لیک ہونے پر سرکاری اور سفارتی حلقوں میں تشویش۔ مبینہ نیٹ ورک میں بیوروکریٹس اور بااثر شخصیات کے رابطہ نمبر سامنے آ گئے۔ کراچی پولیس نے پنکی کیس میں FIA سے مدد طلب کر لی۔ منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کارروائی کا امکان ہے۔ ISPR کے تحت نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ 2026 کا انعقاد۔ 200 سے زائد جامعات کے سینئر نمائندوں کی شرکت۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کے ساتھ خصوصی نشست۔ بھارت کی سیاسی و تصویراتی پالیسیوں پر تبادلہ خیال۔ اقلیتوں سے متعلق صورتحال پر اظہار خیال۔ خطے کی سیکیورٹی اور نظریاتی چیلنجز پر گفتگو۔ NDMS اور پورٹ قاسم کے درمیان ڈریجنگ معاہدہ طے پا گیا۔ بندرگاہی توسیع اور خود کفالت کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ بڑے بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے گہرائی میں بہتری آئی ہے۔ غیر ملکی کمپنیوں پر انحصار کم ہونے کا امکان ہے۔ بلو اکانومی کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے۔ تجارتی سرگرمیوں اور بندرگاہی استعداد میں اضافہ ہوا۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف مبینہ نفرت انگیز جرائم پر رپورٹس میں تشویش کا اظہار۔ ہجومی تشدد اور حراستی اموات کے واقعات کی نشاندہی۔ بعض علاقوں میں مسلمانوں کو بے دخلی اور نقل مکانی جیسے مسائل۔ شہری اور مذہبی حقوق سے محرومی کے دعوے سامنے آئے۔ انتخابی فہرستوں سے نام نکالے جانے پر بھی خدشات ظاہر کیے گئے۔ رپورٹ میں صورتحال کو اقلیتوں کے لیے حساس قرار دیا۔ ترکیہ میں غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن، گرفتاریاں جاری۔ شرناک اور بائبرد میں انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں۔ 15 افغان مہاجرین اور 6 مبینہ اسمگلرز حراست میں لے لیے گئے۔ گرفتار افراد کو ڈیپورٹیشن مراکز منتقل کرنے کا عمل شروع۔ ترکیہ کی زیرو ٹالرنس پالیسی، سرحدی نگرانی مزید سخت کر دی گئی۔ ترکیہ رواں سال ہزاروں افغان پناہ گزینوں کو گرفتار اور ملک بدر کر چکا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں تعاون کے نئے دور کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور جوناتھن پال کی اہم ملاقات۔ سیکیورٹی، تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ برطانیہ نے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے میں دلچسپی ظاہر کی۔ برطانوی ہائی کمشنر کے مطابق معاشی تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری روابط میں اضافہ ہوا۔ کراچی میں بھتہ خوری کے خلاف رینجرز اور SIU پولیس کی بڑی کارروائی۔ نیو کراچی میں مطلوبہ بھتہ خور زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم شہر کے مختلف علاقوں میں بھتہ وصولی میں ملوث نکلا۔ CCTV فوٹیج اور شواہد کی مدد سے مشترکہ آپریشن کامیاب ہوا۔ رینجرز کا دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں بھتہ خوری نیٹ ورک کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ سانگھڑ میں FIA کی بڑی کارروائی۔ حوالہ ہنڈی اور اسمگلنگ گٹ کا نیٹ ورک بے نقاب۔
ایس ایس پی آفس کا جونیئر کلرک پولیس اہلکار سمیت 6 ملزمان گرفتار، ملزمان سے امریکی ڈالرز $2.25 کروڑ اسلحہ اور بھارتی گٹکا برآمد۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان حوالہ ہنڈی اور بین الضلعی اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ فارن ایکسچینج اور کسٹمز ایکٹ کے تحت مقدمات درج، تحقیقات جاری ہیں۔ ایف آئی اے امیگریشن کی کارروائی، مشکوک مسافر آف لوڈ کر دیا گیا، مسافر کو سری لنکا روانگی کے دوران ایئرپورٹ پر روکا گیا، مزید تفتیش جاری ہے۔ ابتدائی جانچ میں مسافر کی ماضی میں غیر قانونی سفر کی کوششوں کا انکشاف ہوا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق 2019 میں ایران کے راستے یورپ جانے کی کوشش میں گرفتاری اور واپسی کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ 2022 میں مالدیپ سے ڈیپورٹ ہونے کا بھی انکشاف۔ موبائل فون سے بیرون ملک سیاسی پناہ سے متعلق مشکوک مواد برآمد کر لیا گیا۔ اے این ایف کارروائی، منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں ایک ملزم گرفتار۔ مانسہرہ بائی پاس کے قریب گاڑی سے 18 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ برآمد منشیات کی مالیت 13 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ملزم کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اور چین کے شہر جینگزی میں کوئلے کی کان میں گیس دھماکہ، 82 افراد ہلاک ہو گئے۔ لیوشین یو کوئلہ کان حادثہ، متعدد افراد زخمی اور لاپتہ ہیں۔ ابتدائی طور پر 8 ہلاکتوں کی اطلاع ملی تھی جو بعد میں 82 تک پہنچ گئی۔ امدادی ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ چینی حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا، کان حادثے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا اعلان۔